ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور اس کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 ہے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے مشرکین مکہ سے اور یہود کے علماء سے شکوہ کیا ہے اور عام لوگوں کو بھی اس بارے میں خاص سبق دیا۔ شکوہ کیا ہے اور سبق کیا ہے؟ شکوہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جس چیز کے بارے میں سمجھنا چاہیے تھا اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے، اس چیز کے بارے میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس چیز کی فہم اور سمجھ انہیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی سو اس بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ بڑی مشہور بات ہے کہ مشرکین مکہ کے چند سردار مدینہ کے یہودیوں کے پاس گئے اور جا کر انہیں کہا کہ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتائیں کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا انسان ہے ہم اس سے جا کے کریں اور وہ لاجواب ہو جائے۔ تو انہوں نے 3 سوال بتلائے اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر وہ تینوں کے جواب دے دے تو تب بھی سچا نہیں ہے، اور اگر وہ تینوں کے جواب نہ دے تو تب بھی سچا نہیں ہے، اور اگر 2 سوالوں کے جواب دے اور 1 کا جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ سچا پیغمبر ہے۔ سوال 3 تھے کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور وہ بادشاہ کہ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا وہ ذوالقرنین بادشاہ، اس کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جو اگلی صورت میں آ رہے ہیں، سورۃ الکہف میں، اور تیسرے سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اس کی حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس میں صرف خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے بلکہ ہر خاص و عام کو فرمایا کہ اس روح کے بارے میں نے تم سب کو تھوڑی سی سمجھ عطا کی ہے، بس تھوڑا سا علم دیا ہے، اور وہ تھوڑا سا علم کیا ہے کہ روح آتی ہے تو جسم زندہ ہو جاتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو روح کے بارے میں حقیقت اور سمجھ دی نہیں ہے۔ تو اس میں ایک تو بات
یہ واضح ہو گئی کہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ جو ہمارے بھائی اس بات پر بضد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام ہر قسم کے پہلے اور بعد کے تمام تر علم کو جاننے والے اور عالم الغیب ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا میرے پیغمبر میں نے آپ کو بھی اور آپ کے علاوہ ساری کائنات کو روح کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی، تو جو ہر چیز کا غیب کا علم جاننے والا ہو تو اس کے بارے میں تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ فرماتے۔ اور پھر جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی آنکھ اور ان کا ہاتھ وہ لوح محفوظ میں ہوتا ہے، تو لوح محفوظ میں تو روح کے بارے میں بھی سب کچھ لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرمایا کہ روح کے بارے میں میں نے کسی کو حقیقت نہیں بتائی، تو پھر ان کے بارے میں کیا تصور ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں واضح فرما دی کہ جو عالم الغیب ہونا ہے وہ صرف اور صرف میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عالم ما کان وما یکون، کہ جو کچھ گزر چکا ہو، جو آئندہ ہوگا وہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اس میں اس کا اور کوئی بھی شریک اور بھائیوال نہیں ہے۔ تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ فرما دیا کہ روح کے بارے میں جو علم ہے وہ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عطا کیا ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شکوہ فرمایا، شکوہ یہ کیا کہ جو چیز میں نے نازل فرمائی ہے تمہاری طرف قرآن مجید، جس قرآن کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے روح فرمایا، اس کی طرف آنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اور لا یعنی قسم کے اور فضول قسم کے سوال کرنا شروع کر دیے آپ نے، روح کے بارے میں سوال کر رہے ہو جو تمہاری فہم اور سمجھ سے ہی بالا تر چیز ہے، تمہاری سمجھ میں وہ طاقت ہی نہیں رکھی میں اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکو، تو اس لیے لا یعنی سوالات اس سے تمہارا کچھ فائدہ نہ ہوگا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اصل حقیقت کی طرف تم آتے، جسے قرآن مجید کے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حمیم الشورى میں کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، کہ یہ قرآن مجید یہ روح ہے جسے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورۃ النحل کی دوسری آیت میں ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، کہ فرشتے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سو اس روح کو لے کر نازل ہوتے ہیں، تو یہ روح وہ قرآن مجید ہے، وہ دین اسلام ہے، اور میں جو اصل روح آ رہی ہے اس کی طرف تم نہیں توجہ کرتے اور سوال ایسے کرتے ہیں کہ جس کی تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، اور عام لوگوں کو بھی یہ درس دیا۔ اور سورۃ الانعام میں بھی یہ ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، فرمایا اہل ایمان ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو تم کہ جو جس کا تمہیں اس کے ساتھ تمہاری عملی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دی تو تمہارے لیے تکلیف دہ ثابت ہوگی۔ جیسے کہ آج مختلف قسم کے سوالات لے کے لوگ آ جاتے ہیں، ایک جگہ میں بیان پہ گیا تو وہاں سے واپسی آیا تو پتہ نہیں وہ کون آدمی تھا، کہاں سے اس نے نمبر لے لیا میرا، اور اگلے دن صبح کے وقت اس نے کال کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، استاد جی وہ فلاں جگہ پہ آپ بیان پہ گئے تھے، میں لوگوں میں تھا، میں نے آپ کا بیان سنا، ایک سوال پوچھ رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تھے ان کی عمر کتنی تھی؟ میں نے کہا کہ میں تو ساتھ تھا نہیں جو مجھے پتا ہو عمر کی۔ تو بھائی سوال وہ کریں کہ جو انسان کی عملی زندگی کے ساتھ جس کا تعلق ہو، جیسے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال یہی سبق دیا عام لوگوں کو کہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جو نہ تو تمہارے فہم کے اندر چیز آ سکتی ہے اور نہ تمہارے ضروریات دین اور نہ تمہاری عملی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، اس لیے ایسا سوال بالکل نہ کریں،
بلکہ ان غیر ضروری سوالوں سے پرہیز کریں۔ وہ یہود اور مشرکین مکہ وہ تو صرف عذرائے تعنت اور عذرائے انات آپ علیہ السلام سے آ کر ایسے سوال کرتے تھے اور خواہ مخواہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مطلب کہ الجھنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور ساتھ میں یہ ذکر فرما دیا کہ یہ جو قرآن جس کو میں اللہ تعالیٰ نے روح بنا کے نازل فرمایا اور ساری کائنات کا روح بنایا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، اور قرآن مجید میں پھر وہ فرمایا نا کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ساری کائنات کی روح یہ ہے کہ دنیا کائنات میں اس کا پرچار کرنا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری ذات و صفات ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ تو یہ میں اللہ تعالیٰ نے روح بنا کے نازل فرمایا اور فرشتے بھی اسی کو لے کر نازل ہوئے آپ علیہ السلام پر۔ اس قرآن مجید میں غور و فکر کرو، قرآن مجید جس کو روح فرمایا، جیسے بدن میں روح ہے تو بدن ہے، انسان ہے، اگر بدن سے روح چلی گئی تو انسان کو انسان کوئی نہیں کہتا، پر میں اسی طرح اگر کسی کی زندگی میں قرآن ہے تو پھر تو اس کی زندگی میں وہ روح اثر ہے، اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر صرف نام نہاد مسلمان ہے، حقیقت حال میں اس کے جسم میں وہ روح نہیں ہے جو میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو یہ جو معنی مراد لفظی معنی وہ بھی میں نے ذکر کیا، اور مراد اور جو اصل چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام طرح ایمان کو سبق دیا وہ بھی ذکر کیا کہ لا یعنی قسم کے سوالات سے پرہیز کریں، اور جو آپ کی علمی عملی زندگی سے جس کا تعلق ہے اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے اور سمجھا جائے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لایا جائے جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ